نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے حیات صحابہ کے درخشاں پہلو، اس میں سے آج جن صحابی کی کہانی ہم پڑھیں گے ان کا نام ہے حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ۔ ان کی خوبی سننی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فرمان یاد رکھیے کہ آپ نے فرمایا کہ مکہ میں 4 لوگ ایسے ہیں کہ میں ان کے شرک میں مبتلا رہنے سے بیزار ہوں اور ان کے اسلام قبول کرنے کی دلی رغبت رکھتا ہوں۔ تو ان میں سے ایک کون تھے؟ حکیم بن حزام۔ اس کے لیے اپنے عمل کی بات کیا لکھیں؟ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو قرآن سے دور ہوتے ہیں، اسلام سے دور ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ہم ان کو ملتے ہیں تو ہمارے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ یہ اسلام کی طرف آئیں، اس دور میں اسلام قبول کریں، آج کے دور میں قرآن قبول کریں۔ بلکہ ایک ٹرم سمجھ لیں، پچھلے دور میں جو اسلام قبول کرنے کا مقام تھا نا، آج کے اس دور میں وہی قرآن کو قبول کرنے کا دور ہے۔ جیسے اس دور میں لوگ اسلام پہ آنے کے بعد اجنبی ہو جاتے تھے نا، اسی طرح آج کے دور میں قرآن کے مطابق زندگی بسر کرنے کی نیت کرتے ہی لوگ معاشرے میں اجنبی ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کو ان کی سمجھ نہیں آتی ان کو کیا ہو گیا، ان کی زندگی کا رنگ ڈھنگ بدل گیا۔ تو جو نان مسلم ہے وہ اسلام پہ آئے گا تو نیو مسلم کہلائے گا، اور جب اسلام پہ موجود شخص قرآن کی طرف آئے گا تو وہ مومن بھی بنے گا اور محسن بھی بنے گا۔ تو اپنے لیے یہاں عمل کی بات بھی لکھیے کہ کسی ایک ایسے شخص کے لیے تڑپیے، اپنے دل میں ایک لگن رکھیے۔ آپ کی دوستوں میں کوئی، سہیلیاں، بہن، رشتہ دار، کلیگ، ہمسایہ، ہمسائی، کوئی بھی کہ جس کے اندر آپ تھوڑی خیر دیکھتے ہیں، تو آپ دعا کریں کہ اللہ ان کو بھی پوری طرح لے آئے۔ بات کی تھی کہ اپنے ساتھ ایک کو لے کر آئیں، کوشش کی آپ نے؟ کوشش نہیں کریں گے تو آپ کا قصور ہے، کوشش کریں گے اور ایک بھی نہیں آئے گا تو آپ کا اجر ہے۔ بات سمجھ گئے؟ ہم بعض دفعہ لوگوں کے بارے میں یہ سوچ لیتے ہیں کہ یہ نہیں آئیں گے، یہ نہیں سنیں گے، یہ نہیں مانیں گے، حالانکہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کے ساتھی اس طرح سے اسلام کی طرف آئے تھے کہ جب اللہ کے نبی ان کے لیے تڑپتے تھے تو اللہ ان کو لے آتا تھا۔ آئیے اب ان کی کہانی سنتے ہیں۔ کیا آپ جلیل القدر صحابی کے متعلق کچھ جانتے ہیں؟ خود سے پوچھئے، کیا میں ان صحابی کے بارے میں کچھ جانتی ہوں؟ کوئی ایسا بندہ جو کچھ بھی جانتا وہ ہاتھ کھڑا کر سکتا؟ تو اس کا مطلب کہ ان کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے۔ صحابہ کے بھی 2 درجے ہیں نا، کچھ کے تو ناموں کے ساتھ ہی ہمارے دلوں میں محبت بھی آتی ہے اور ان کی کہانیاں بھی ہیں اور ان کی قربانیوں کا ذکر ہے، لیکن بہت سارے صحابہ ایسے ہیں کہ جن کی بس کوئی ایک بات معروف ہے اور ہمیں وہی بات نہیں پتہ ہوتی۔ تاریخ میں یہ بات قلم بند ہو چکی ہے کہ ان کی ولادت باسعادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی تھی۔ یہ نوٹ کر لیجئے۔ کبھی کوئی آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ کیا خانہ کعبہ کے اندر بھی کوئی پیدا ہوا، جیسے اس کالے کمرے کے اندر، تو آپ حکیم بن حزام کا نام لے سکتے ہیں۔ ایک آنر تھی، اللہ نے ان کو دلوا دی کہ دنیا کے سب سے معتبر مقام اور خوبصورت جگہ پہ اللہ نے ان کو پیدا کیا۔ ہوا اس طرح کہ ان کی والدہ محترمہ اپنی سہیلیوں کے ہمراہ کعبے کے اندرونی منظر کا مشاہدہ کرنے کے لیے خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئی۔ اس دن کعبے کا دروازہ کسی خاص مناسبت کی وجہ سے کھلا ہوا تھا اور داخل ہوتے ہی سے درد ذہ شروع ہو گئی، یعنی ڈیلیوری پین، اور وہ اس قدر شدید تھی کہ اس کے لیے کعبے سے باہر آنا ممکن نہ تھا۔ فوری طور پر وہیں چمڑے کی ایک چادر منگوائی گئی جس پر اسے لٹا دیا گیا، اور چند لمحے بعد اس نے ایک خوبصورت بچے کو جنم دیا۔ یہ خوش اتوار بچہ ام المومنین حضرت خدیجہ بنت خویلد کا بھتیجا حکیم بن حزام تھا۔ تو حضرت خدیجہ ان کی کیا لگی؟ پھر پھپھو لگی۔ اب آپ سوچئے کہ ہم سوچتے نا کہ یہ ایسے ہو گیا، وہ گئیں اور اچانک درد شروع ہو گئی، لیکن اصل میں اس کے پیچھے کیا ہے؟ اللہ کا پلان۔ اس میں اپنے لیے عمل کی بات لکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے کوئی کام کروانا ہوتا ہے نا، تو اس کے
حالات پیدا کر دیتا ہے۔ بعض دفعہ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا، پھر یہ ہو جاتا ہے۔ تو ایک شعر بھی ہے جس کا خلاصہ ہے کہ وقت انتظار کرتا ہے برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ یہ جو ہم سوچتے ہیں نا اچانک حادثہ ہو گیا، وہ اچانک ہمارے لیے ہوتا ہے، اللہ کے ہاں وہ پہلے سے تھا، بلکہ فرشتے منتظر ہوتے ہیں کہ یہ ہونے والا کام ہو کیوں نہیں رہا۔ تو گویا کہ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے تھے۔ حضرت حکیم بن حزام کی پرورش شریف النسل، عظیم المرتبت، مراد یہ ہے کہ بہت عظیم مرتبے والے اور خوشحال گھرانے میں ہوئی۔ آپ عقل و خرد یعنی بہت ہی زیادہ جینیس اور عقل مند، طبعی شرافت اور علمی فضل و شرف کے پیکر تھے۔ ان خوبیوں کی بنا پر قوم نے آپ کو اپنا سردار بنا لیا اور حاجیوں کی خدمت کا منصب ان کے سپرد کر دیا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ابھی دیکھیے اسلام نہیں ہے، ابھی آگے آپ پڑھیں گے کہ اسلام تو اس کے بعد آئے گا نا، یہ تو اس سے پہلے کے حالات ان کے بیان ہو رہے ہیں۔ لیکن بہت سارے لوگ جو ابھی مسلم نہیں ہیں لیکن ان کے اندر ایتھکس بڑے خوبصورت ہیں۔ آج بھی اگر آپ اپنے ارد گرد کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں تو نان مسلم میں کچھ ہی لوگ ہوں گے جن کو اسلام سے دشمنی ہوگی، جو مسلمانوں کو برا کہیں گے۔ عام طور پہ جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ نیوٹرل ہوتے ہیں۔ میرا اور آپ کا کام کیا ہونا چاہیے؟ ایسے لوگوں سے دوستی کریں۔ آپ تو ابھی اس کلاس میں ہیں، لیکن میں نے چند دن پہلے ساتھیوں کو سنایا کہ ٹریولنگ کے دوران ساتھ جو ایک سسٹر بیٹھی وہ خود کو کرسچین کہتی تھی۔ پھر میں نے ان سے بات کی، پھر بات کرتے ہوئے ہم اس طرح بیٹھے تھے کہ میں نے اپنا نقاب اس طرح کھولا کہ جیسے مطلب گھونگھٹ والا سٹائل ہے کہ اور کسی کو نہیں دکھ رہا، لیکن ان کو بات کرتے ہوئے میں دیکھ رہی تھی اور وہ مجھے۔ تو اینڈ پہ جب وہ کمنٹ دیکھ کے گئیں کہ آج زندگی میں پہلی دفعہ میں نے کسی نقاب والی عورت سے بات کی ہے، میں تو ان کو دیکھتے ہی ڈر جاتی تھی، خوف محسوس کرتی تھی۔ تو یقین کیجئے کہ آج بھی ہم مسلمان اگر بیچ کی یہ دیواریں توڑ دیں نا، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ حدوں کو پامال کر دیں، وہ تو ہماری دوسری غلطی ہوگی، لیکن جہاں ممکن ہو دوستی کا ہاتھ بڑھانا، اسمائل دینا، ان کو دیکھ کر تھوڑا سا ویلکمنگ سٹائل ہو تو یہ کرنا چاہیے، اور اس کو کر کے اللہ سے کہا کرے کہ میری یہ بات اس کے دل میں ڈال دے کہ اسلام کوئی ایسا اجنبی مذہب نہیں ہے۔ جن لوگوں میں کفر کے اندر یا اسلام سے پہلے خیر ہوتی ہے نا، دعا کریں وہ اسلام پہ آ جائیں، پھر ان کی خیر تو بہت ہی زیادہ ہوگی۔ زمانے جاہلیت میں حاجیوں کی خدمت کے لیے اپنے مال میں سے ایک خاص حصہ نکال کر الگ کر لیا۔ اب دیکھیے کہ زمانے جاہلیت میں حاجیوں کی خدمت کے لیے مال نکال رہے ہیں، تو آپ سوچئے جب اسلام آئے گا تو پھر کیا اسلام پہ یہ نہیں لگائیں گے؟ اللہ کے نبی کی وہ حدیث بالکل فٹ ہو رہی ہے ان کے اوپر کہ جو جہالت میں بڑا ہوتا ہے نا وہ اسلام میں بھی آ کے پھر بڑھ جاتا ہے۔ خیارکم فی الجاہلیہ، یعنی لیڈر ٹائپ کچھ لوگ ہوتے ہیں، وہ گناہ کرتے ہیں تو خوب کھل کے کرتے ہیں، پھر لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، وہ لیڈرز ہوتے ہیں گناہ کے۔ دعا کریں وہ دین پہ آ جائیں۔ اور اگر آپ کو اپنے اندر کوئی ایسی بات دکھتی ہے نا کہ میں نے تو پیچھے بڑے گناہ کیے اور میں تو ٹرینڈ سیٹرز تھی، تو مبارک ہے آپ کے لیے کہ اگلے چند سالوں میں آپ نیکیوں کے ٹرینڈ سیٹر ہوں گے۔ جرت ہوتی ہے نا، بولڈ ہوتے ہیں کچھ لوگوں میں، جرت دین کی بھی کوئی نہیں ہوتی، دنیا کی بھی نہیں ہوتی، وہ گناہ بھی نہیں کھل کے کرتے، وہ گناہ کو بھی نہیں انجوائے کرتے، بعد میں وہ نیکیوں کو بھی انجوائے نہیں کرتے، ساری زندگی ڈھیلا ڈھالے ہی رہ کے دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو کیا سیکھا ہم نے کہ جن لوگوں میں دنیا کی خیر دیکھیں ان پہ محنت کریں، کیونکہ وہ آگے بڑھیں گے تو اپنے ساتھ بہت ساروں کو لے آئیں گے۔ رسول اقدس کی بعثت سے پہلے حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ آپ کے گہرے دوست تھے، یعنی اللہ کے نبی سے ان کی دوستی پہلے سے تھی۔ اگرچہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 5 سال بڑے تھے، مگر آپ سے الفت و محبت، موانست یعنی انس کہہ لیں، آپ سے الفت اور محبت، انس اور مودت مثالی نوعیت کی تھی۔ آپ بتائیے مجھے کہ اللہ کے نبی سے یہ کیوں ملتے تھے اور محبت کیوں تھی؟ وجہ آپ کی بیوی کے بھتیجے تھے، تو خاندان آ گیا نا بیچ میں، تو قریب لوگ جو ہوتے ہیں ان سے محبت ہوتی ہے، اور عمر میں بھی آپ سے بڑے تھے، آپ کا کردار ویسے ہی بہت اچھا تھا، تو گویا کہ اللہ کے نبی سے متاثر تھے۔ یہ آپ سے مل کر آپ کی مجلس میں بیٹھ کر دلی اطمینان اور انتہائی خوشی محسوس کرتے۔ ان کے جواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ محبت و الفت سے پیش آتے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پھوپھی حضرت خدیجہ الکبریٰ سے شادی کی تو پھر اس سے رشتہ داری کی بنا پر آپس کے تعلقات اور مضبوط ہو گئے۔ اتنے گہرے اور مخلصانہ تعلقات اور روابط کے باوجود آپ کا کیا خیال ہے یہ فوراً مسلمان ہو گئے ہوں گے؟ نہیں،
آپ کو یہ سن کر تعجب ہوگا کہ حضرت حکیم بن حزام فتح مکہ کے دن مشرف با اسلام ہوئے، جبکہ آپ کو نبوت ملے 20 سال سے زائد عرصہ بیت چکا تھا۔ اب آپ بتائیے ایسا کیوں ہوا؟ حیرت ہوئی آپ کو سن کے؟ دلی محبت بھی تھی، آپ سے متاثر بھی تھے، فرینڈشپ بھی تھی، رشتہ داری بھی تھی، اور عادتیں بھی اتنی اچھی تھی۔ اتنا وقت انہوں نے کیوں لگایا؟ آپ اس کا کوئی جواب دیں گے؟ آپ اس کو یوں سوچیں کہ جیسے آپ قرآن پاک کی طرف آتے ہیں، ہر ایک اپنی عمر پوچھے، کوئی 60 کا ہو سکتا ہے، کوئی 40 کا، کوئی 50 کا، کوئی 30 کا، اور کوئی صرف 12-14 سال کی بچی ہے، وہ بھی قرآن کی طرف آتی ہے۔ فرق کس بات کا؟ ایک بندے نے 60 سال کی عمر میں قرآن کی دعوت کو قبول کیا، ایک تو وجہ یہ کہ اس کو موقع ہی نہیں ملا، حالات نہیں بنے، اسباب نہیں بنے، کوئی کہنے والا نہیں تھا یا موقع اس کے پاس نہیں بنا۔ لیکن بعض دفعہ موقع ہوتے ہیں، لیکن لوگ جتنے بڑے ہوتے جاتے ہیں نا عمر میں، اتنے اپنے ماحول کے پابند ہو جاتے ہیں۔ چھوٹی عمر میں بات جلدی سمجھ آتی ہے، بڑی عمر میں بات دیر سے سمجھ آتی ہے۔ ایک سسٹر تھی تو وہ میرے سے مشورہ کرنے لگ گئیں کہ میں نے سوچا کہ میں اپنے سب کاموں سے بریک لوں، حالانکہ وہ دعویٰ کے کاموں میں مصروف ہیں، لیکن ان کا خیال تھا کہ جمود ہے ایک اور ایک سیم چیز ہے، تو میں نے سوچا کہ میں کچھ اور سیکھوں اور میں پھر آؤں، تو آپ مجھے مشورہ دیں میں کیا کروں۔ خیر وہ اپنی آپشنز بتا رہی تھی، میں نے کہا کہ دیکھیں سسٹر، اگر آپ مجھ سے پوچھتی ہیں تو میرا فرض ہے کہ میں آپ کو وہی بتاؤں جو میں اپنے لیے پسند کروں۔ سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو چیک کریں کہ اب آپ کی اگلی زندگی جو ہے، آپ نے اس کے لیے گول کیا بنایا، آپ کی عمر کیا، اور آپ اب اگلی زندگی میں کیا کرنا چاہتی ہیں۔ مجھ سے اگر پوچھے تو میرے خیال میں اس عمر میں تو انسان کو تڑپ یہ لگ جاتی ہے کہ میری وجہ سے کوئی خیر کا کام ہو جائے، کوئی بیت ڈل جائے، کسی وقت زندگی ٹوٹ جاتی ہے، اور میں اب یہ نہ کرنے لگ جاؤں کہ میں وہ کام کروں جس کے بعد میں نے وہ سیکھنا ہی نہیں۔ میرے سے 15-16 سال کی بچی پوچھے کہ میں کیا سیکھوں، تو میں اس کو بتاؤں گی کہ آپ A to Z پہلے سے ہر وہ چیز سیکھنا شروع کریں جس سے آپ کی اپنی سکلز بڑھیں، اور دس اینڈ دیٹ، اور اس کے بعد پھر آپ جب سکلز لے لیں گی پھر ساری زندگی سرو کریں، کیونکہ عموماً تو انسان جوانی میں نہیں مرتا۔ لیکن آپ کی ایج کو سامنے رکھتے ہوئے تو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ آپ کو اب وہ سیکھنے کی ضرورت ہے جس سے آپ اپنی آنے والی زندگی کے جو دن ہے اس میں میکسیمم صدقہ جاریہ چھوڑیں۔ تو بات ان کو بہرحال سمجھ آ گئی۔ تو کبھی بھی کسی ایک بندے کو دوسرے والا جواب نہ دیں۔ آپ سے کوئی بچہ پوچھتا ہے کہ میں کیا کروں، کیا سیکھوں، اور ایک 50-60 کا پرسن پوچھے تو جواب فرق ہونا چاہیے۔ تو یہاں فرق کیا تھا اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ عقل و دانش کا تقاضا تو یہ تھا کہ حضرت حکیم بن حزام جیسا زیرک یعنی عقل مند، معاملہ فہم اور دانشور، جس سے رسول اللہ کا قریبی رشتہ دار ہونے کا شرف بھی حاصل تھا، سب سے پہلے آپ پر ایمان لے آتا، آپ کی دعوت کی تصدیق کرتا اور آپ کی ہدایت کو تسلیم کر لیتا۔ لیکن اللہ کی مشیت ہر چیز پر غالب آتی ہے، وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہو۔ حضرت حکیم بن حزام کے تاخیر سے یعنی دیر سے اسلام قبول کرنے پر آپ جتنے حیران ہوئے ہیں، انہیں خود بھی اس پر تعجب ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کرنے میں اتنی دیر کیوں کی، وہ حلاوت ایمانی کا مزہ چکھنے سے اتنی دیر محروم کیوں رہے۔ وہ اپنی زندگی کے ہر لمحے پر بے انتہا شرمندہ تھے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کرنے اور اس کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے میں گزارا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ایک دن بیٹے نے دیکھا کہ ابا جان زاروں کی طرح رو رہے ہیں۔ پوچھا ابا جان آپ روتے کیوں ہیں؟ فرمایا بہت سی باتیں ہیں بیٹا، ہر بات پہ مجھے بہت رونا آتا ہے۔ آپ ان کی باتوں کو سنتے ہوئے ایک 2 3 پوائنٹ لکھیں گے نا، تو ساتھ پھر آپ اپنے حالات سے ذہن میں چیک کریں کہ کیا میرے ساتھ بھی کچھ ایسے حالات ہیں، اور دوسری بات ہے کہ کیا مجھے بھی ان کی طرح رونا آتا ہے، یا میں کہتی ہوں ٹھیک ہے جب اللہ نے ہدایت دینی تھی دے دی۔ تو پہلی بات کیا ہے کہ میں نے اسلام قبول کرنے میں دیر کر دی، جس کی بنا پر درجات اور خیر کثیر کے حصول سے محروم رہا۔ اب میں زمین کے وزن کے برابر بھی خالص سونا راہ اللہ میں خرچ کر دوں تب بھی ان درجات کو نہیں پہنچ سکتا جن پر پہلے اسلام قبول کرنے والے فائز ہو چکے ہیں۔ اس بات کو آپ اپنے لیے لیں گے۔ پہلی تو بات ہے کہ قرآن کی طرف جب مرضی آ جائیں، یہ خوش قسمتی ہے۔ لیکن آپ میں سے وہ لوگ جو بڑی عمر کے ہو رہے ہیں، 40 سے اوپر، 50 کے قریب، کیا ان کو اس بات کا ریگریٹ ہے کہ ہم ارلی 20s میں یا ٹین ایج میں قرآن کی طرف آتے ہے کہ نہیں؟ پہلی بات یاد رکھے کہ زندگی کے سفر میں آگے دیکھنا چاہیے، پیچھے نہیں دیکھنا چاہیے۔ حقیقت ہے
کہ جو وقت گزر گئے وہ گزر گئے، آنے والے وقت کو پکڑ لیں۔ بعض لوگ اس ریگریٹ میں چلے جاتے ہیں کہ پیچھے اتنا کچھ ضائع کر دیا تو اب آگے کیا کریں گے۔ اور دوسری بات دیکھیے کہ جو دیر سے مسلمان ہوا، اتنے سال کی نمازیں چھوڑ دی، اتنے سال کے روزے چھوٹ گئے، اتنے نیکیوں کے مواقع آئے وہ اس نے نہیں کیے، تو اس سے فرق پڑتا ہے نا۔ اور یاد رکھیے اس سے آپ کی میری جو جنرل نیکی ہے نا روز کی، اس کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی فوت ہوئے، پھر اس کے بعد دوسرے صحابی 1 سال کے بعد فوت ہوئے، تو صحابہ نے محبت کے مارے کہا کہ دعا کیجئے کہ اللہ ان کو ان سے ملا دے، یعنی جنت میں دونوں مل جائیں۔ تو آپ نے فرمایا ہاؤ از اٹ پاسبل، این صلاتہ این قیامہ این صیامہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جو 1 سال میں اس نے نمازیں پڑھی پھر وہ کدھر گئیں؟ اور 1 سال میں جو انہوں نے روزے رکھے، قیام کیے، مطلب یہ تھا کہ ان کا درجہ ان سے بڑھ گیا۔ بات سمجھ رہے؟ فرمایا کہ جس کو اللہ نے لمبی عمر دی اور اس میں وہ نیکیاں کرے، وہ خوش قسمت ہے اس کی نسبت کہ جس کو چھوٹی عمر ملی اور وہ نیکیاں کرے۔ اور آپ سوچیے جس کو لمبی عمر ملے اور پھر بھی گناہ کرے یا گناہ چھوڑے ہی نہ، اس کا کیا ہوگا؟ اسی طرح 2 شخص اکٹھے مسلمان ہوئے، پھر اس میں سے ایک شہادت کی موت مرا اور دوسرا اس کے 1 ہفتے کے بعد طبعی موت مرا۔ ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے کہ جو شہید ہوا اس کا درجہ بڑھ گیا، حالانکہ صحابی نے خواب میں دیکھا کہ بعد میں فوت ہونے والا شخص پہلے شخص سے پہلے جنت میں داخل کر دیا گیا۔ تو انہوں نے اللہ کے نبی سے اس کا وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ اس 1 ہفتے کی یہ جو اس کی ریگولر نیکیاں تھی نا، انہوں نے اس کو شہید کے مقام سے اوپر کر دیا۔ تو کیا پتا چلا کہ رمضانی مسلم نہیں بننا، ربانی مسلم بننا ہے۔ ہم یہ جو کبھی کبھی فنکشنل نیکیاں کر کے خوشیاں مناتے ہیں نا، رمضان میں بڑی نیکیاں کر لی ہیں اور ہم نے شب برات جاگ لی ہے اور ہم نے وہ رجب کے کنڈے بھر لی ہیں اور معراج کی رات ساری عبادت کر لی ہے، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو فرائض کے درجے کی ہے، اس کا خیال رکھیں گے نا تو آپ کے درجے انشاءاللہ بہت بڑے بڑے ہو جائیں گے۔ دوسری ان کی حسرت، دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے مجھے بدر اور احد کی جنگ میں بچا لیا اور میں نے اپنے دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ میں آج کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں قریش کی قطعاً کوئی مدد نہیں کروں گا اور کسی بھی مارکے میں شریک ہونے کے لیے مکہ معظمہ سے باہر قدم نہیں رکھوں گا۔ لیکن پھر مجھے قریش کی مدد کے لیے کھینچ کر میدان میں لایا گیا اور مجھے مجبور کر دیا گیا کہ میں قریش کی ہم نوائی کروں، یعنی ان کو کمپنسیٹ کروں، ان کی مدد کروں۔ اس بات سے آپ نے کیا سیکھا کہ وہ خود نہیں آنا چاہتے تھے جنگوں میں اسلام کے اور مسلمانوں کے خلاف، لیکن برادری والے لے کے آ گئے۔ دیکھیے کہ بہت سارے لوگ ہیں نا، یہ قرآن، یہ کلاسز، یہ آپ کو خوشی دیتے، اب فیل ہونا شروع ہوتا ہے نا آپ کو۔ لیکن اس وقت بھی میں جب آئی تو کچھ ساتھی نیچے ملے، کہا، میں نے کہا آ جائیے، کہہ رہی نہیں اس میں شادی ہے، وہاں جانا ہے تو ہم اب رک نہیں سکتے۔ تو میں نے کہا ویک ڈیز میں تو میں نے کبھی شادی نہیں سنی، آج ویک ڈیز ہی ہے۔ کہتی اب تو ویک ڈیز میں بھی ہوتی ہیں، شاید چھٹیاں اس لیے۔ تو میں سوچ میں تھی کہ صبح کا وقت ہے، پتہ نہیں کیسی شادی ہوگی، رات کو ہوتی ہیں اور اب شروع ہوگی تو ختم تو یہ مجھے پتا کہ ہونی رات کو ہی ختم ہے اور اس کی تیاریاں ہوں گی، کیا ہوگی۔ اتنی پیاری کلاس چلی گئی، یقیناً ان کی مجبوری ہوگی، میں ان کو نہیں کچھ کہہ رہی، لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ بعض دفعہ ہمارے ارد گرد کے جو لوگ ہیں نا، یہ ہمیں بہت زیادہ نیکیوں سے محروم کر دیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثیر الاختلاط سے منع کرتے تھے۔ کثیر الاختلاط کیا ہوتا ہے؟ ٹو مچ سوشلائزنگ۔ اب آپ لوگ قرآن پہ آ گئے نا، اس چیز کی نیت کریں، خاص طور پہ اس 1 سال میں، اس 1 سال میں منیمم کر دیں اپنی پارٹیز، شادیاں، دعوتیں۔ ساری عمر کا یہ نہیں ہے، صرف اس 1 سال میں۔ مثلا جیسے کوئی ڈاکٹر بنتا ہے تو کیا آپ نے نہیں دیکھا کئی اسٹوڈینٹس کو بےچارے کبھی گھر سے نکلتے ہی نہیں اور گھر والے سارے دعوتوں شادیوں میں جاتے ہیں کیونکہ پڑھنا ہے۔ تو ڈاکٹر بننے والا 5 سال تک قربانیاں دے تو قرآن پڑھنے والا قربانی نہ دے۔ آپ کہیں گے کیا فرق پڑتا ہے، 2 گھنٹے کی 3 کی بات ہے، وہ صرف 2-3 کی بھی بات ہو نا تو بات بن جائے، وہ 2-3 گھنٹے کی رہتی نہیں ہے۔ پہلی تو بات ہے ایک شادی میں 2-2 3-3 فنکشن ہوتے ہیں، پھر ہر دن 3-4 گھنٹے کا فنکشن، پھر اس کی تیاری اور اس سے پہلے ان کی تیاریاں، اور پھر وہاں سے آ کے جو ذہن میں تصویریں گھومتی ہیں، پھر اس کے بعد پارٹیاں۔ آپ فیل کریں گے کہ منڈے کی کلاس میں آپ کا فوکس کم ہوگا، یہ آپ خود نوٹ کریں گے اپنے اندر۔ ویکنڈ جیسا گزرے گا نا آپ کا، ویسا آپ کا منڈے شروع ہوگا۔ اور اکثر اسٹوڈنٹ منڈے کو سست آتے ہیں، لیٹ آتے ہیں، کام نہیں کیا ہوتا۔ ہمارے یہاں ٹیسٹ کا 1 دن مقرر ہے
اور آپ کو ہوتا ہے کہ دیکھا جائے تو منڈے ہونا چاہیے کیونکہ 2-3 دن کی چھٹی کے بعد آپ لوگ آتے ہیں، لیکن صرف اس مجبوری کے لیے کہ وہ کہتے ہیں نہیں پلیز منڈے کو نہ رکھے کیونکہ ہم تو ویکینڈ پہ کھوئے ہی ہوتے ہیں، ٹیوزڈے کو رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کم از کم ایک دن روٹین لائف میں آ گئے تو منڈے کو ہم ریوائز کر لیں گے تو ہم ٹیسٹ دیں گے۔ تو کم کرنا ہے آپ نے۔ اور میں اکثر سوچتی ہوں کہ میں اس سبق کو نہیں پڑھوں گی تو میرا سراسر نقصان ہے، اور جس شادی یا فنکشن میں جا رہی ہوں وہاں میں نہیں جاتی تو ان کا کوئی نقصان نہیں ہے، پھر بھی میرا فیصلہ کیا ہوگا؟ شادی میں جانا ہے۔ اور شادیاں بار بار آ جاتی ہیں، سبق جو ایک دفعہ چلا گیا وہ دوبارہ نہیں آتا۔ تو چھوٹی چھوٹی قربانیاں دیں گے آپ، اور اس پہ خوش ہوا کریں۔ جب آپ ایسی قربانی دیں نا، چپکے سے آسمان کی طرف دیکھیں اور مسکرائیں اور کہیں کہ اللہ یہ میں نے تیرے لیے دی ہے، تو قبول کر لے۔ کیونکہ جس کے لیے قربانیاں دیتے ہیں نا پھر اس سے محبت بھی بہت ہوتی ہے۔ بعض بچے بچپن میں ہی بہت بیمار رہتے ہیں تو ماں سے پوچھیے ان سے زیادہ پیار ہوتا ہے، ان کے لیے راتوں کو جاگی ہوتی ہیں۔ ہم نے اس دین کے لیے قربانی دینا سیکھا ہی نہیں ہے، بس وہ بکرے کی قربانی دیتے ہیں عید الاضحیٰ پہ، اور وہ بھی یا خود نہیں دیتے، پیسے بھیج دیتے ہیں۔ ہم نے اللہ کے راستے میں قربان ہونے والوں کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ ان کا یہ ریگریٹ دیکھیے کہ اللہ نے ان کو بدر اور احد کی جنگ میں بچا لیا تھا۔ اللہ کے بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے، یہ بھی آئے تھے، لیکن اللہ نے ان کو بچا لیا۔ تو انہوں نے شکر کہ ان کے اندر خیر تھی نا۔ لیکن یہاں ایک بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں، یہ اللہ کی سنت ہے، جس بندے کے اندر خیر ہوتی ہے نا، اول تو اللہ اس کو دین سے دور ہونے نہیں دیتا۔ قرآن سے دور کہہ لیں، آپ سارے اسلام کو قرآن کی سینیریو میں سن رہے ہیں نا، اللہ اس کو قرآن سے دور نہیں ہونے دیتا، اور اگر کبھی کسی وقتی غلبے کی بنیاد پہ وہ ہو جائے نا، اللہ تعالیٰ اس کو واپس لے آتا ہے۔ یہ بہت آپ دیکھیں گے اس راستے میں کئی لوگ ہیں مجبوریوں میں کھو جاتے ہیں، بندہ سوچتا ہے اب یہ واپس نہیں آئیں گے، لیکن اللہ ان کو لے آتا ہے۔ اور کچھ کی کوئی اتنی بڑی مجبوری نہیں ہوتی، اکیلے بیٹھتے ہیں تو یقین کریں روتے ہیں، لیکن کہتے ہیں آ نہیں پاتے، ایسے لگتا ہے کوئی چیز رکاوٹ بنی ہوئی ہے، تو وہ نفس بھی اور کیا کچھ آتا ہے۔ تو اپنے لیے نیت کیجیے یہاں ان بڑھتے ہوئے قدموں کو واپس نہیں لے کے جانا، اوروں کو لے کے آنا ہے۔ جتنا زیادہ آپ جمیں گے نا دوسرے بھی آپ کو دیکھ کے جمیں گے، اور جب آپ اچھا کھانا کھاتے ہیں نا تو اپنے کھانے کی لذت اور اس ٹیسٹ کا احساس دلا دیں کہ مجھے مزہ بہت آ رہا ہے، تو آپ دیکھیں گے دوسرا بھی اس کو لے لے گا۔ اور اگر آپ مجبور کریں کھاؤ چکھو تو بعض دفعہ لوگ تھوڑا سا امبیرس فیل کرتے ہیں۔ تو ان کو اس بات کا احساس تھا کہ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی قریش کی مدد کی مسلمانوں کے خلاف۔ تیسری بات جس پہ ان کو افسوس تھا کیا کہ جب میں نے اسلام قبول کرنے کا ارادہ کیا تو میری نظر سرداران قریش کی طرف اٹھتی تو میں سوچتا یہ مجھ سے عمر میں بڑے ہیں، اپنی قوم پر ان کا رعب اور دبدبا بھی ہے، قریش میں ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا، ان کے خیالات آتے ہی میرا ارادہ بدل جاتا اور پھر میں سرداران قریش کے شانہ بشانہ چلنے لگتا۔ کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا، ہمیں تو اپنے آباء و اجداد اور بڑوں نے ہلاک کر دیا، بیٹا بتاؤ پھر میں کیوں نہ روؤں۔ اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ یہاں دیکھیے جو اصل نقطہ ہے نا، بہت ساری ڈفرینٹ چیزیں آپ لوگوں نے کہی نا، لیکن اگر آپ یہاں سے یہ دیکھیں کہ جب انسان کوئی برا کام کرتا ہے نا خود، تو وہ یہ بھول جاتا ہے کہ مجھے یہ برا کام کرتے ہوئے دیکھ کر کئی لوگ نیکی کرنا چھوڑ دیں گے، کیونکہ یہ پیئر پریشر میں آ گئے تھے نا کہ جب یہ بڑے بڑے سردار ہیں یہ دین نہیں لے رہے پھر بھی ان کی عزت ہے، تو پھر میں کیسے دین پہ آ جاؤں۔ اس سے عمل کی بات جو مجھے سمجھ آئی تھی وہ یہ آئی تھی کہ اگر کوئی معروف لوگ ہیں، مثال ہے سنگرز ہیں یا آرٹسٹ ہیں یا کوئی ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کو ایسی چیزوں کی طرف مائل کرتے ہیں کہ جس میں لوگوں کے وقت کا بھی ضیاع ہے اور اخلاق بھی خراب ہوتے ہیں، تو ان کے گلیمر کو دیکھ کر ہم نے دین نہیں چھوڑنا۔ وہ بہت کچے قدم ہوتے ہیں۔ دیکھیے جب آپ نئے نئے دین پہ آتے ہیں نا تو آپ ایک بالکل کچی سی وہ چھوٹی سی شاخ پہ لگے ہوئے اس بور کی طرح ہوتے ہیں جو ہلکے سے ہلانے سے بھی گر جائے گی۔ تو آپ پڑھیں گے انشاءاللہ اپنے اس سفر میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ چونکہ ہم نے آپ کو سبب من المثانی دے دی ہیں، سورہ ہجر کی آیت ہے، تو اب آپ تو اپنی آنکھیں لمبی بھی نہ کریں ان لوگوں کی طرف جن کو دنیا کی ایک ظاہری کلی دی ہوئی ہم نے۔ جس کے ہاتھ میں قرآن آ جائے، حدیث کا خلاصہ بھی ہے کہ جس کو اللہ نے قرآن دے دیا، پھر وہ کسی دنیا والے کی دنیا کو دیکھ کے اگر کمپلیکس میں چلا جائے یا اپنے آپ کو ہلکا سمجھے کہ ہائے مجھے یہ کیوں نہیں ملا، تو اس نے قرآن کی نا قدری کی۔ جیسے ایک سسٹر ہے، میں ان کو جانتی ہوں، میرے حساب سے تو بہت خوش قسمت ہے، لیکن ان کو کچھ اپنے سے شکوے ہے نا،
اللہ کے حکم کی بات ہے، بہت سب کچھ ہے ان کے بعد، لیکن شادی ہوئی تو بچے نہیں ہوئے. پھر اللہ تعالیٰ نے بڑی دعاؤں کے بعد ایک بچہ دیا بھی، بڑی مشکلوں میں ڈال کر، لیکن 1-1.5 سال کا ہو کے وہ بچہ فوت ہو گیا. پھر کچھ مالی حالات ایسے ہوئے کہ شوہر کی وہ سٹیٹس جو پہلے تھا وہ نہیں رہا. لیکن انہی سارے ہچکولوں کے دوران اللہ نے ان کو قرآن سے جوڑ دیا. ہماری کلاسز کی ایک اسٹوڈنٹ ہے، پورا کورس کر چکی ہے، اب دوسرے کورس میں آ رہی ہیں. اب وہ قرآن جب پڑھا انہوں نے تو اس کے بعد ان کے اندر بگ چینج آئی. تو میں ان سے پوچھتی ہوں کہ اب بتائیں آپ، یہ جتنی محرومیاں آپ کے خیال میں، یہ کوئی محرومی نہیں ہوتی کہ بچے نہیں ہیں اور ہیں تو نہیں رہے، یہ کیا محرومی ہے؟ شکر کرے جسم سلامت ہے، آپ ٹانگ سے محروم نہیں ہیں، آپ کے کان سلامت ہے، آپ کی آنکھیں سلامت ہیں. تو کہتی ہیں کہ اگر یہ قرآن نہ ہوتا تو جو میرے حالات جہاں پہلے بہت کچھ تھا اور اس کے بعد اب ایسا ہوا تو میں تو ڈپریشن میں جا چکی ہوتی. تو پھر اس پہ میں اور آپ کتنے خوش ہوں کہ اللہ ہمیں یہاں لے آیا، کتاب کی محفل میں بٹھائے ہوئے. خود کو چٹکی کاٹے، اس وقت کہیں اور بھی تو بیٹھ سکتی تھی. اور اگر دین کا کوئی کام کرنا تھا تو ہو سکتا ہے کسی مندر میں بیٹھے گھنٹیاں بجا رہے ہوتے، کسی چرچ میں بیٹھے ہوئے ہم کوئی آئی لو جیزس کے سانگس گاتے. وہ جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں، ہم ان کو برا نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن اللہ کی یہ شان تھی نا کہ اس نے ہمیں اس کتاب کے لیے بٹھا دیا. کس کتاب کو؟ جس کو ہم مالک کائنات کا کلام کہتے ہیں. تو کبھی بھی اپنے اس علم پہ اپنے آپ کو ہلکا نہ جانے. یہ بہت پیارا ہے. سورہ یونس میں آپ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، فَبِذَالِكَ، اس کے ساتھ خوشیاں مناؤ، کیونکہ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ اس سے خوبصورت ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں. آپ کئی سال سے ادھر پڑھ رہے ہیں، آپ یہاں نہ ہوتے تو آپ کیا ہوتے؟ منسٹر لگ چکے ہوتے اس ملک کے، ایم پی اے کی پوسٹ آپ کو مل چکی ہوتی، کسی نے آپ کی بیوٹی کی وجہ سے آپ کو مس ورلڈ بنا لیا ہوتا، آپ مس ناروے بن چکی ہوتی، کیا بن چکے ہوتے؟ یہی رہنا تھا جو ہے، بلکہ یہ بھی نہیں تھا رہنا. قرآن تو بندے کو ٹھہرا نہیں دیتا. تو اس نعمت کی ناقدری نہیں کرنی، یہ آپ کو زندگی کی خوشیاں بھی دے گی اور آخرت بھی دے گی. آئیے پھر ذرا تھوڑا سا ان کے بارے میں پڑھتے ہیں. جس طرح ہم حضرت حکیم بن حزام کے دیر سے اسلام قبول کرنے پر حیرت کا اظہار کر رہے ہیں، جس طرح وہ خود دیر سے اسلام قبول کرنے پر خود تعجب کا اظہار کرتے ہیں، بلکہ وہ نادم اور پشیمان بھی ہیں، اسی طرح اللہ کے نبی کو بھی بہت تعجب تھا کہ حکیم بن حزام جیسے زیرک اور دانش مند انسان پر اسلام کی خوبیاں مخفی رہیں، یعنی چھپی رہیں، اور وہ اللہ کے دین میں داخل ہونے میں سبقت نہ کر سکے. فتح مکہ کے دن ایک رات رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جان نثار صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، مکہ میں 4 اشخاص ایسے موجود ہیں، میں ان کے شرک سے بیزار اور ان کے اسلام قبول کرنے میں دلی رغبت رکھتا ہوں. صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا عتاب بن اسید، جبیر بن معتم، سہیل بن عمر اور حکیم بن حزام. اللہ نے ان پر فضل کیا کہ وہ چاروں ایک ساتھ اسی رات مسلمان ہو. یہ دیکھیے، یہ تڑپنے والوں کو ملتا ہے. اچھا آپ کہیں کہ اچھا اب اللہ کے نبی آج ہوتے تو میں ذرا اللہ کے نبی کو کہتی میری فلاں دوست کے لیے آپ بھی تڑپے، اور وہ ذرا میرے ماں باپ کے لیے تڑپے. اور خاص طور پہ اب دیکھیے کہ ہم نے تو وہ تڑپ ہی نہیں صحیح نا جو کفر کو چھوڑ کے اسلام پہ آتے ہیں. ہم تو سچی بات ہے کہ رسمی اسلام چھوڑ کے اس وقت ایک شعوری اسلام پہ آ رہے ہیں نا. کبھی آپ ان کو دیکھیں. ایک کلپ ہے چھوٹا سا میرے پاس فون میں، ینگ اسپیکر، انگلش اسپیکر ہے، مجھے نام نہیں ان کا آتا اس وقت. تو وہ اسپیچ دے رہے ہیں کہ بہت بڑی جیسے کوئی گیدرنگ ہے، اس میں ٹھاویں مار کے جس کو آپ رونا کہتے ہیں نا، وہ اس بات پہ رو رہے ہیں کہ میں تو مسلمان ہو گیا ہوں لیکن میرے ماں باپ کا کیا بنے گا. ان کی بات جب میں نے سنی میں بھی روئی، اور ہم نے بہت ہی ایموشنل سا کلپ ہے. وہ کہتے ہیں کہ تم لوگوں نے تو کبھی اس درد کو محسوس ہی نہیں کیا ہوگا کہ جن کے ماں باپ بھی مسلمان ہیں، لیکن میں جب اسلام کی کوئی بہار دیکھتا ہوں تو میرا دل جلنے لگتا ہے، میری آنکھ بہنے لگتی ہے کہ مجھے تو ملا تو میرے ماں باپ کا کیا ہوگا. اور وہ رو رہے ہیں، باقاعدہ بچوں کی طرح آنسوں سے رو رہے ہیں. تو آپ سوچیے ذرا، کفر والے کسی گھر میں ہوتے، اسلام ہمیں اس طرح ملتا، ہم نے تو قیمت ہی نہیں دی. اور ہمیں اسلام ملتا بھی ہے نا تو وہ بھی وہ اسلام نہیں ملتا جو اس دور میں بلال کو اور دوسروں کو ملتا ہے. چلے آپ اسلام ملنے کو اپنے قرآن ملنے پہ کہیے اور صحابہ کے اس نقش قدم پہ چلنے پہ کہیے. ہم میں سے کس کو ریزسٹنس سے گزرنا پڑ رہا ہے کہ یہ کورس نہ کرو؟ آپ میں سے کوئی ایسا ہے کہ جس کو اپنے گھر والوں سے، خاندان سے، اپنے حالات سے جنگ کر کے آنا پڑ رہا ہے؟
تھوڑی بہت بھی بات ہوتی ہے نا کہ میاں نہیں پسند کرتے، شوہر نہیں، اور جی گھر والے اور سسرا، تو ہم اسی کو اپنے اوپر پہاڑ سمجھتے ہیں. تو اللہ کے نبی بھی حیران تھے کہ اس شخص میں اتنی خیر ہے لیکن یہ اسلام کیوں نہیں لا رہا، تو آپ تڑپے. تو کیا اللہ کے نبی ایک رات تڑپے اور 4 لوگ مسلمان ہو گئے؟ آج کی رات میں نہیں تڑپ سکتی؟ پہلے تم اپنے لیے تڑپ لینا. اگر اپنے دل میں شک ہے، اس کے لیے سوچتے ہیں کہ نہیں میں نے پکا تھوڑی ہونا ہے، یہ تو میں ٹرائی کر رہی ہوں، میں دیکھوں گی، اور یہ نہیں ہو سکتا میں نہیں کسی کو دعوت دوں گی. میں اکثر سوچتی ہوں یہ بات، لوگ دنیا میں اتنے ٹرائل کرتے ہیں، فری سیمپلز ہوتے ہیں، کہتے ہیں لیٹ ٹرائی اٹ، نہ ہوا تو نہیں یوز کریں گے، ایک دفعہ لے لیتے ہیں پروڈکٹ پھر نہیں یوز کریں گے. قرآن ایک ایسی خوبصورت چیز ہے کہ جس میں شک بھی نہیں، لیکن لوگ اس کو ٹرائی کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں، خوف کا اظہار کرتے ہیں کہ بہت مشکل ہے. تو نقصان کس کا ہوتا ہے؟ جو پیچھے رہتا ہے. اب ان کے اسلام قبول کرنے کا تھوڑا سا دیکھیے گا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے مکہ معظمہ میں داخل ہوئے تو آپ نے یہ اعلان کروا دیا، یعنی ایک اوپن انویٹیشن تھا مختلف لوگوں کے لیے، کیا جو اس بات کا اقرار کرے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، وہ آج امن میں ہوگا، اسے کچھ نہیں کہا جائے گا. یہ بات کیوں کہا جا رہی ہے؟ انسینٹیو دیا جا رہا ہے. سمجھتے انسینٹیو کیا ہوتا ہے؟ ہیڈ سٹارٹ. جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ کوئی کام کرنا نہیں چاہ رہا تو آپ اس کو تھوڑی سی رغبت دلاتے ہیں. جیسے مثال ہے کوئی کہ اچھا آج کے دن فری رجسٹریشن ہے، یعنی اللہ کے نبی چاہ رہے تھے کہ جو چند لوگ بچ گئے وہ بھی مسلمان ہو جائیں. تو آپ کا مطلب یہ تھا کہ جو آج اسلام قبول کر لے گا امن میں، تو ہو سکتا ہے جس کے دل کے اندر کوئی چھپا ہوا اسلام ایمان ہے وہ باہر آ جائے. دوسری بات آپ نے کیا کہی کہ جو کعبہ کے پاس بیٹھ جائے اور اپنا ہتھیار نیچے رکھ دے وہ بھی امن میں ہوگا. کیا آج کے نان مسلم کو اللہ کے نبی کے یہ باتیں بتائیں؟ فاتح بننے کے بعد عموماً لوگ کیا چاہتے ہیں؟ گاجر مولی کی طرح دشمن کو کاٹ دیں اور ان کے گھروں پہ قبضے کر لیں. اللہ کے نبی فاتح ہیں، اس کے باوجود چاہ رہے ہیں کہ لوگ اسلام مان لیں، کفر چھوڑ دیں. تو یہ آپشنز کتنی آسان دی جا رہی ہیں. اچھا کعبہ میں بیٹھ جاؤ، نہ اسلام قبول کرو، بس کعبہ کے پاس بیٹھ کے ہتھیار چھوڑ دو تو تمہیں کچھ نہیں ہم کہیں گے. کتنا ایزی ٹاسک ہے. جو اپنے گھر میں پناہ لے اور دروازہ بند کر کے بیٹھ جائے وہ بھی امن میں ہوگا، اور جو ابو سفیان کے گھر پناہ لے وہ بھی امن میں داخل ہوگا. ابو سفیان کو کیوں یہ پروٹوکول دیا؟ دیکھیے ابو سفیان جو ہے نا، یہ بیسیکلی فتح مکہ کے موقع پہ اسلام قبول کر ہی لیا ہوا تھا، لیکن ابو سفیان جو ہے نا، ان کی طبیعت میں تھوڑی سی سیلف پریزنگ تھی. ہر بندے کی طبیعت فرق ہوتی ہے. اعزاز پسندی سمجھتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، آپ ان کو اوپر بٹھا دیں نیچے بٹھا دیں، وہ کہتے ہیں ہم سب جگہ ٹھیک ہے. اوپر بھی کہیں تو کہتے ہیں نیچے ہی بیٹھنا ہے. کچھ ہوتے ہیں ان کو مزہ آتا ہے کہ ہمیں ذرا اوپر بیٹھنا ہے، ہمیں عزت ملے گی، ہمیں پروٹوکول ملے گا، تو پروٹوکول پسند ہے آپ کہہ لیں. ابو سفیان کو تو اس لیے کہا. لیکن آگے دیکھیے کہ اللہ کے نبی کی یہ بات کہ اور جو حکیم بن حزام کے گھر پناہ لے وہ بھی امن میں ہوگا، اسے آج کچھ نہیں کہا جائے گا. ان دنوں حکیم بن حزام کا گھر مکہ معظمہ کے نشیبی علاقے میں تھا اور ابو سفیان کا گھر مکہ کے بالائی علاقے میں تھا. یہ بتائیے کہ حکیم کے گھر کیوں اللہ کے نبی نے کہا کہ جو چلا جائے اس کو امن ہے؟ دیکھیے آپ شاید ان باتوں کو نہیں فیل کر سکتے. جب آپ عملی میدان میں کودیں گے نا، کئی روٹھے ہوں کو اس طرح کی آنر دے کے منانا پڑتا ہے، کئی گیموں کو بلانا پڑتا ہے، کئی سست ہوئے لوگوں کو چست کرنا پڑتا ہے. لوگوں سے کام لینا دنیا کا سب سے بڑا آرٹ ہے. آپ کہتے ہیں نا آپ کو کمپیوٹر نہیں چلانا آتا، یقین کریں 2 دن کی کھیل ہے. بیٹھے آپ کو جو آپ کی بیسک چیزیں ساری سکھا دیں گے. میرے جیسا بندے کو ڈرائیونگ نہیں آتی، مثال ہے 1 ہفتہ 10 دن، پہلی دفعہ اسٹیئرنگ پہ بیٹھیں گے ہاتھ کانپیں گے، 2 4 10 دفعہ کریں گے تو آ جائے گا. کھانا نہیں پکانا آتا، چولہا نہیں چلانا آتا. پہلے لوگ کہتے تھے ماچس کی تیلی نہیں جلانی آتی، اب تو چولہے میں آگ بھی نہیں دکھتی، کھانا پک جاتا ہے نا. بہت آسان ہے. اور یہ آپ سب نور اللہ نور کے لیے یہ بات جو سینئرز ہیں، کیونکہ جو بڑے ہوتے جاتے ہیں نا دن بدن ان کی سمجھ بھی بڑی ہونی چاہیے، معاملہ فہمی، بات کرنا طریقہ. گھر میں بچے ہیں وہ لڑ بھی لیتے ہیں، خوش رہتے ہیں، لیکن ماں کی ذمہ داری بہت بڑی ہوتی ہے، باپ کی، کہ لوگوں سے کیسے ڈیل کرنا ہے. سب سے زیادہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ ہینڈل وتھ کیئر، اگر دنیا کی کوئی مشین ہے نا تو انسان ہے. اتنی جلدی لوگ روٹھ جاتے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا وہ روٹے بیٹھے ہوتے ہیں. آپ گلا کرتے ہیں وہ آ نہیں رہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا، وہ سوچتے ہیں وہ آپ سے ناراض ہوتے ہیں، دل میں بات رکھی ہوتی ہے، ایسے ہی رہ جاتی، کچھ بھی نہیں، مٹی پڑی ہے پڑی پہ اتار کے پھینک دو، چھوڑو.
سب کو انسان سمجھو، لیکن جہاں قرآن ہوتا ہے، دل ملے ہوتے ہیں مسئلہ، وہاں تو کوئی مسئلے نہیں آتے. لیکن عام طور پہ میں نے انسانوں کو دیکھا ہے کہ وہاں مشکل ہوتا ہے کمیونیکیشن. تو لہٰذا اللہ کے نبی ہر ممکن طریقے سے حکیم بن حزام کو انسینٹیو دینا چاہ رہے تھے کہ یہ مسلم ہو جائے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ادھر چلے جائیں لوگ. اور آپ دیکھیے کہ ایک نشیبی اور ایک بلائی، یعنی ایک مکہ کا نیچے کا علاقہ، ایک اوپر کا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے جدھر جاتے ہو بس چھپ جاؤ، ہم تمہیں مارنا نہیں چاہتے. اتنا کوئی بے لوس ہو کے تو دکھائے آج کیسے یدخلون فی دین اللہ افواجا. لوگ دین میں فوجوں کی فوجیں آئیں. اور یہ مکہ فتح ہونے کی دیر تھی، لوگ اکیلے اکیلے نہیں آتے تھے، گروپ بنا کے آتے تھے، پورا گروپ مسلمان ہو جاتا تھا. اللہ کے نبی کے اخلاق. تم سب اپنے لیے دعا کریں، آپ بھی، میں بھی، ہم سب، کہ اللہ میں حکمت دے، معاملہ فہمی دے، بات کرنے کا طریقہ ہے. بعض دفعہ ہم کوئی بات کہہ رہے ہوتے ہیں کسی کو، بات 100% سچی، سونے کے پانی سے لکھنے والی، طریقہ ٹھیک نہیں ہوتا، وقت غلط ہوتا ہے، غیر مناسب جگہ پہ کہہ رہے ہوتے ہیں. بات بھی ٹھیک ہے لیکن جذبات اس میں اتنے ڈال دیے کہ اگلا بندہ اس کی وجہ سے تھریٹ فیل کرتا ہے. بعض دفعہ کولڈ ہوتے ہیں. یہ بہت مشکل ہے. میں تو اکثر کہتی ہوں اللہ سب سے مشکل لوگوں میں رہ کے جینا، یہ سب سے مشکل ہے. اکیلے نماز روزہ عبادت کرنی ہو تو جنت بڑی آسان ہوتی. تو لہٰذا اللہ کے نبی والی حکمتیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی دے. آج کتنے لوگ ہیں، بلینز ہیں نا مسلمان. اتنے مسلمان دنیا میں ہوں تو پھر اسلام نہ پھیلے اور اسلام کے اوپر چوٹیں پڑیں. اس کی وجہ اسلام نہیں ہے، اس کی وجہ آج کے مسلمان ہیں. اللہ میں اچھے مسلمان بنا دے. حضرت حکیم بن حزام نے اسلام قبول کیا تو یہ اسلام ان کی عقل و دانش پر غالب آ گیا. وہ ایسا ایمان لائے کہ یہ ایمان فوراً ان کے رگو پے میں رچ بس گیا. انہوں نے اپنے دل سے یہ قطعی عہد کیا اور قسم کھائی کہ میں دور جاہلیت کی حماقتوں کا مداوع کروں گا. مداوع کا مطلب سمجھتے ہیں؟ ریمیڈی، یعنی اس کا علاج کروں گا. جو غلط کام کیے اب اچھے کاموں سے اس کو بدلوں گا. اور جس قدر مال و دولت میں نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں خرچ کیا ہے، اس سے بڑھ کر اب آپ کی محبت اور اسلام کی تائید میں خرچ کروں گا. کتنی بڑی بات ہے. اس سے ہمیں عمل کی بات کیا ملی کہ جب گناہ ہو جائے تو ادھر نیکی کریں. جس قسم کا گناہ ہوا نا پچھلی زندگی میں ہم سے، ابھی بھی ہوں گے، پہلے زیادہ ہوتے تھے اب کم ہوں گے، اسی قسم کے نیکیاں کریں. مثلا دیکھیے ہاتھوں سے گناہ ہوتے ہوئے تھے، اب ہاتھوں کے گناہ کیا ہے اس کو چھوڑے، آپ خود ہی سمجھیں. کسی کو مارا، چوری کی، ہاتھ غلط چیزوں کو لکھنے میں لگے، چیٹنگ کی، غیر مرد کو ہاتھ لگ گیا، کچھ ہوا. اب ہاتھوں سے نیکیاں کرائیں، قرآن لکھیں، قرآن پکڑیں، ان ہاتھوں کی حفاظت کریں. زبان سے غلط باتیں ہوئیں، اب زبان سے اچھی باتیں پڑھیں، قرآن پڑھیں، ترجمہ یاد کریں، سارے لفظوں کے کفارے ہوں گے. آنکھوں سے گندی چیزیں دیکھی تو ان آنکھوں سے اللہ کے راستے، قرآن، کتابوں کو دیکھیں. ہر جسم کے عضو کو جس سے گناہ ہوا اس سے نیکی کرائیں. مال لگا دشمنیوں میں اسلام کی یا شیطان کی خوشیوں میں، اب اللہ کی رضا میں لگا دیں تو انشاءاللہ کمپنسیشن ہوگی. اور واقعتاً انہوں نے اپنی قسم پوری کر دکھائی. دار الندوہ، وہ پرشکو کس کو کہتے ہیں؟ بہت خوبصورت، یعنی جس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ شاندار، باوقار تاریخی عمارت جس میں قریش دور جاہلیت میں مشورے کیا کرتے تھے، جس میں وہ سناوید قریش کیا ہے؟ قریش کے بڑے بڑے سردار جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے منصوبے بنایا کرتے تھے، وہ عمارت حکیم بن حزام کی ملکیت تھی. یعنی آپ کہہ لیں کہ اسلام سے پہلے جو کفر کا پارلیمنٹ ہاؤس تھا نا، جہاں اسلام کے خلاف پلاننگز ہوتی تھی، وہ حکیم بن حزام کی تھی. انہوں نے دور جاہلیت کی یادیں بھلا دینے کی خاطر اسے 1,00,000 درہم میں فروخت کر دیا. ایک قریشی نوجوان نے ان سے کہا، چچا جان، آپ نے عزت و اکرام کی نگاہ سے دیکھا جانے والا قریش کا ایک عظیم مرکز بیچ ڈالا. جس کو ہمارے یہاں ہوتے تو کیا کرتے؟ میموریل بنا کے کسی میوزیم کے ساتھ جوڑ دیتے. ہاں، ایسی یادگاریں ہوتی ہیں نا تاریخی عمارتوں کے نام پہ. یہ آپ نے کیا غضب کیا؟ آپ نے فرمایا، بیٹا تیری سوچ پر مجھے بہت افسوس ہے. اب تقوی اور ایمان کے علاوہ ساری عزتیں ملیا میٹ ہو گئیں. سنو، میں نے اس لیے بیچا ہے اسے تاکہ اس کی قیمت سے جنت میں گھر خرید لوں. میں تجھے گواہ بنا کر یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں نے ساری رقم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے وقف کر دی ہے. اس سے کیا آپ نے سیکھا؟
دیکھیے اس گھر کو بھی تو وہ اسلام کے لیے وقف کر سکتے تھے، بیچا کیوں؟ آپ دیکھیے کہ بعض چیزوں سے یادیں ہوتی ہیں نا. مثال ہے کہ آپ کے پاس کچھ چیزیں ایسی ہیں جو گناہ کی یادیں ہیں، شیطانی چیزیں تھی. اب ایک صورت تو کیا ہے کہ آپ ان کو چینج کر کے تو اسلام کے لیے استعمال کر لیں، اگر تو ممکن ہے پھر تو بہت ہی خوشی کی بات ہے. بعض لوگ پھر وہ چیزیں استعمال کرنی تو چھوڑ دیتے ہیں، ویڈیوز ہیں، کیسٹس ہیں، سیڈیز ہیں، تصویریں، لیکن ان کو کسی الماری کے اندر چھپا دیتے ہیں. بس اس کو چھپا دو، بہت خطرے کی بات ہے. ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے کسی طرفہ جوش آئے اور الماری صاف کرے، ان کو پھر اٹھا کے پھر دل پہ اور دیواروں پہ لگا دے. قرآن پاک میں آپ پڑھیں گے حضرت موسیٰ نے اس بچڑے کو جلوا کے اس کی راکھ پانی میں بہا دی تھی جو بنی اسرائیل نے پوجا تھا. کیوں؟ کیونکہ اس کو دیکھ کر وہ کفر کی یاد آتی ہے. تو پچھلی زندگی کی ساری یادیں مٹا دینی چاہیے. ایک تو گلٹ پھر بہت آتا ہے ان کو دیکھ کر نا، اگر وہ دیکھتے اس کو تو کہتے ہائے ادھر اتنا ہوتا تھا، تو وہ ڈپریشن میں جاتے. تو ایسی ہر وہ چیز جو اتنا زیادہ گلٹ دے دے کہ انسان پھر آج کے دور میں خیر کے کام ہی نہ کر سکے پچھلی زندگی کو سوچ کے، تو اس کو ختم کر دینا چاہیے. یہ مطلب اس سے. اسلام قبول کرنے کے بعد حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ نے حج کیا اور اپنے ساتھ 100 صحت مند اور موٹی تازی اونٹنیاں لیں اور ان پر خوبصورت اور قیمتی کپڑے ڈالے تاکہ اور زیادہ دیدہ سے معلوم ہو. ان سب اونٹنیوں کو مینا میں اللہ کی رضا کی خاطر قربان کر دیا. یہ کیا کیا انہوں نے؟ کتنے اونٹ قربان کرنے ہوتے ہیں یا کتنی قربانیاں ضروری ہوتی ہیں حج کے دوران؟ ایک بکرا کافی ہے. چلے یہ اونٹ کر رہے تھے تو ایک، انہوں نے کتنے کیے؟ 100 اونٹنیاں. پھر ان پہ اتنے خوبصورت کپڑے کیوں پہنائے؟ ان کو اسراف نہیں ہے؟ اور دین کے نام کے ساتھ تو ہم فوراً سوچ لیں گے. دل میں جب اسلام کی محبت آتی ہے نا تو سارے جذبے اسلام کے ساتھ لگ جاتے ہیں. آپ اس کو یوں سمجھیے کہ دنیا میں ہماری نظر میں جس کی وقت ہوتی ہے نا اس کو ملنے جاتے ہیں تو ہم اتنے اہتمام سے جاتے ہیں. سب سے زیادہ ہماری نظروں میں کس کی اہمیت ہے؟ شادیوں کی. شادیوں کے جو ہمارے کپڑے ہوتے ہیں، پارٹی ویئر، ڈریس اپ، یہ وہ کس چیز کی علامت ہے کہ ہم ان موقعوں کو عزت اہمیت دیتے ہیں. جب دل میں اسلام آتا ہے نا تو سب سے زیادہ قیمتی اور خوبصورت چیز آپ کی اللہ کے راستے میں لگتی ہے. یہ اصل میں ان کی محبت ہی، اور اس کو پڑھتے ہوئے یاد کر لے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا. 100 اونٹنیوں کو ذبح کیا. اب آپ کہتے ہیں کہ ذبح کیا، اس سے فائدہ کیا ہوا؟ غریبوں کو گوشت مل گیا اور اللہ کو ان کا پتہ چل گیا کہ یہ کتنے دل سے کر رہے ہیں. یہ تو پہلے حج پہ کیا تھا نا، اب دیکھیے دوسرے سال کیا کرتے ہیں. دوسرے حج میں وقوف عرفات کے دوران 100 غلام جن کی گردنوں میں چاندی کے کڑے پڑے ہوئے تھے، ان سب کی آزادی کا اعلان کر دیا. اور آپ کہتا کہ ایک ایک غلام کئی ہزار کا بکتا تھا اور چاندی کے کڑے ڈلے ہوئے تھے، تو مزے کہ اتنا مہنگا تھا. غلام کی بھی قیمت، اوپر سے چاندی کی بھی قیمت. تیسرے حج میں 1000 بکری مینا کے میدان میں رضائے الہی کے حصول کی خاطر قربان کی اور ان کا گوشت مسکینوں اور محتاجوں میں بانٹ دیا. کوئی کچھ کہے گا آپ میں سے؟ ترجیحات بدلنے کی دیر ہے. جو اب فضول چیزوں پہ پیسے لگاتے ہیں نا، بیکار چیزوں میں، بیکار سی شرٹ جس میں کچھ چھپتا بھی نہیں ہو، وہ 400-500 کرون کی لے کے آ جائیں گے اور سمجھ نہیں آتا کہ اس کو پہننے کا فائدہ کیا. لیکن صرف شوق کی بات ہے، برانڈ کی بات ہے. وہ پرس جو 10-20 کا بھی آ سکتا تھا اس کو کئی 100 کا لے کے آئیں گے، ہزاروں کا لے کے آئیں گے. لیکن جب اسلام آتا ہے نا دل میں تو پھر اپنی ذات سے اوپر اٹھ کے اللہ کے دین کی فکر لگ جاتی ہے. اچھا یہاں سے پتہ چل رہا ہے نا کہ ان کے پاس مال تھا، تو کیا مسلمان کے پاس مال ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. حلال، جائز، پسندیدہ ہے. کسب حلال عبادت ہے. التاجر الصدوق، سچا تاجر جو ہے وہ کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا. تو اسلام مال کمانے سے نہیں روکتا، اس کو جمع کرنے اور اس کے غلط استعمال سے روکتا ہے. غزوہ حنین کے بعد حضرت حکیم بن حزام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مال غنیمت مانگا، آپ نے دے دیا. پھر مانگا، آپ نے اور زیادہ عطا کیا، یہاں تک کہ 100 اونٹ ہو گئے. آپ ابھی نئے مسلمان ہوئے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے حکیم، یہ مال بڑا ہی دل فریب ہے. جو دلی قناعت کے ساتھ اسے حاصل کرے اس میں برکت ڈال دی جاتی ہے، اور جسے طمع و لالچ کے ساتھ حاصل کرے تو اس سے برکت اٹھا لی جاتی ہے. وہ اس شخص کی طرح ہو جاتا ہے جو کھاتا ہے اور کبھی سیر نہیں ہوتا. یاد رکھو، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے. یعنی اللہ کے نبی کے نصیحت کا انداز کتنا خوبصورت ہے کہ جب تک قناعت نہ ہو مال سے بھی خوشی نہیں ملتی، جتنا ملے اور دل چاہے گا.
جب حضرت حکیم بن حزام نے رسول اللہ سے یہ بات سنی تو عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کا پیغمبر بنا کر بھیجا، آج کے بعد میں کسی سے کچھ نہیں مانگوں گا اور زندگی بھر کسی سے کوئی مطالبہ نہیں کروں گا۔ حضرت حکیم بن حزام نے یہ قسم پوری کر دکھائی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے دور خلافت میں کئی مرتبہ بیت المال سے حصہ دینے کے لیے حضرت حکیم بن حزام کو بلایا، لیکن انہوں نے اپنا حصہ لینے سے انکار کر دیا۔ حضرت فاروق اعظم نے بیت المال سے حصہ دینے کے لیے انہیں بلایا، لیکن انہوں نے لینے سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ حضرت فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا، لوگوں گواہ رہنا، میں نے بار بار حکیم بن حزام کو بیت المال میں سے اپنا حصہ لینے کے لیے بلایا، لیکن اس نے ہر بار اپنا حصہ لینے سے انکار کر دیا۔ حضرت حکیم بن حزام زندگی میں اپنے اس موقف پر ڈٹے رہے، کسی سے کچھ نہ مانگا۔ اگر کسی خلیفہ نے کچھ دینے کی کوشش کی تو آپ نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اسی حالت میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ وہ اللہ پہ راضی اور اللہ ان پہ راضی۔ کتنی کمٹمنٹ ہے۔ یہاں ہم کیا سوچیں، کتنی بار نیکی کی نیت کرتے ہیں اور اتنی ہی بار توڑتے ہیں۔ کتنے وعدے کرتے ہیں ہم خود سے، آئندہ ایسا نہیں کروں گی، پھر وہی۔ رمضان میں دیکھیے کتنی نیکیوں کی نیتیں کی، پھر وہی۔ اپنے روزمرہ کے معمول میں ہم کئی غلط کام کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد سوچتے ہیں کہ آئندہ نہیں کریں گے اور پھر کرتے ہیں۔ کتنی کمٹمنٹ ہے، اب دیر سے نہیں آؤں گی، جلدی آؤں گی، پھر دیر سے ہی آتے ہیں۔ کیا کچھ ہم کرتے ہیں۔ اب آپ بتائیے، یہ تو تھے ان کے حالات زندگی۔ اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا کہ پچھلی زندگی میں آپ کیا کرتے تھے، اس سے بہت فرق پڑتا ہے کہ جب حق سامنے آ گیا پھر نہیں پلٹے۔ دیکھیے جب انسان کسی چیز کو چکھ لیتا ہے نا، پھر اس چکھنے کے بعد اس کو چھوڑنا یہ تو زیادتی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ فقیری کے بعد شاہی گوارا ہے، لیکن شاہی کے بعد فقیری گوارا نہیں ہے۔ صحیح بات ہے، لوگوں کے آنے میں دیر نہیں ہے، ہمارے تڑپنے میں دیر ہے۔ کیا کر رہے ہوتے ہیں لوگ اس وقت، کبھی آپ نے سوچا؟ کئی لوگ ہیں بیکار زندگی بسر کر، پوچھے کرتے ہیں، کیا کہتے کچھ نہیں، تو کچھ کر لیں تو کہتے ہیں کہ کیسے کریں۔ صرف انگلی پکڑنے کی دیر ہے، اور مجھے یقین ہے کہ بعض لوگوں میں اتنی خیر ہے، راستہ ہم ان کو دکھا کے ہو سکتا ہے پیچھے ہم ہو جائیں، وہ ہم سے آگے نکل جائیں گے۔ پچھلی زندگی کو نظر رکھ کے اگلی زندگی کا سفر کریں۔ اگر پہلے ڈھیلے ڈھالے تھوڑے بہت ہی مسلمان تھے، گناہ گار تھے، تو ٹھیک ہے، تھوڑی تھوڑی نیکیاں بھی کام آ جائیں گی، لیکن اگر پچھلی زندگی میں بہت گہرے گناہ تھے تو اتنی ہی زیادہ نیکیوں کو کریں گے تو پھر وہ گناہ مٹیں گے نا۔ صرف طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں، صرف یہ نہ کہیں کہ چیز ہو جائے، ہمارا فرض پورا ہو۔ میں آپ کو اس کی چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ صبح لوگوں کے گھروں میں اخبار والا اخبار ڈالتا ہے نا، اس کا مقصد کیا ہے کہ سب کے گھر میں اخبار پہنچ جائے، اور اگر وہ اپنی سائیکل پہ بیٹھ کے ادھر ادھر پھینکے اور کہ کوشش تو کی ہے، اب کسی کی جھاڑی میں گر گئی، کسی کے درخت میں اٹک گئی، میں کیا کروں، میں نے تو اپنا کام کیا نا۔ تو ٹارگٹ بنا کے کام کرنا ہے۔ دعویٰ کا کام دنیا کے سب سے زیادہ سسٹمیٹک کام ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں انسانوں کو چینج کرنا ہوتا ہے، لوگ چینج ہونا نہیں چاہتے۔ تو یہ جو ہماری راہ جاتی کی بے تکی تبلیغ ہوتی ہے نا، اس سے بعض دفعہ لوگ اور بھی زیادہ دور ہو جاتے ہیں۔ ابھی تڑپیں، دیکھیں زبان سے نہ کہیں، تڑپیں اور دعوت دیں، دلائل نہ دیں۔ ابھی آپ کی باتوں سے لوگ اس طرح نہیں سمجھیں گے جیسے کلاس میں بیٹھ کے آپ کو جب سمجھ آتی ہے۔ آپ آ جائیں، سب آئیں گے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، عورت کے ہاتھ میں گاڑی کا سٹیئرنگ ہے، سٹیئرنگ جدھر جاتا ہے نا، اگلی سیٹ بھی ادھر ہی جاتی ہے۔ اگلی سیٹ کون ہے؟ آپ کے میاں جی، اور پچھلی سیٹ بھی ادھر ہی جائے گی، اور وہ آپ کے بچے ہیں، اور آپ کی گاڑی کے پیچھے جتنی گاڑیاں وہ آپ کے رشتہ داروں کی ہیں۔ ایک دفعہ آپ کا سٹیئرنگ ٹھیک ہو گیا نا، تو آپ کے میاں، بچے، گھر، فیملی وقت آنے پہ ضرور آپ کا ساتھ دیں گے۔ اپنے لیے اب تڑپیں اب کہ اللہ ہمیں اس پہ ثابت قدم رکھے۔ جی یہ بھی اچھا نکتہ تھا اس میں کہ ہم ان نیکیوں کو بہت ہلکا سمجھتے ہیں، لیکن یہ بہت زیادہ اہم ہے۔ بڑی بڑی نیکیاں تو کبھی کبھی کریں گے نا، آپ اس کو یوں سمجھیں کہ کوئی بہت بھاری میل اور اچھے کھانے تو کبھی کبھی بنتے ہیں، لیکن روز کا دال ساگ سبزی یہ طاقت دیتا ہے نا ہمیں۔ تو یہ جو ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیاں نا، یہ ہمیں انرجی دیتی ہے۔ تو ابھی سے اپنی انشاءاللہ تعالی ہم نے عبادات کی بھی فکر کرنی ہے، صبح شام کی نمازوں کو بھی، صبح شام کی دعاؤں کو بھی پڑھنا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ ایک اس کی اتنی برکت ہوگی کہ خود بخود آپ کو اپنے اندر طاقت محسوس ہوگی۔ جیسے اس کو آپ اس طرح سمجھیں کہ فجر کی نماز اگر آپ وقت پہ پڑھتے ہیں تو کیا اس دن میں برکت ہوتی ہے؟ رمضان اور غیر رمضان میں جو میں نے فیل کیا ہے، مسلم گھروں کی حالت بدل جاتی ہے نا، اس کی بہت بڑی وجہ یہ
کہ رمضان میں فجر کے وقت گھر کا بچہ بچہ اٹھا ہوتا ہے اکثر، اور میرا لئے 50% مرد تو مسجد میں جا کے نماز پڑھ ہی لیتے ہیں، جماعت بھی ہو گئی۔ عام دنوں میں وہی نماز صبح 9-10 بجے اٹھ کے پڑھیں گے تو برکت کا آغاز تو گیا نا، یہ بتائیں۔ تو انشاءاللہ جب یہ سب کچھ اپنی جگہ پہ آئے گا تو بہتر ہوگا۔ یعنی اس دور کے غیر مسلموں کے لیے اللہ کے نبی اتنا تڑپتے تھے، تو اگر آج کے مسلمانوں کو آپ دیکھتے تو کتنا تڑپتے۔ یہ تو شکر ہے اللہ نے نبی کو دنیا سے بلا لیا، ورنہ وہ کتنا تڑپتے۔ سچ، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، کوئی چیز تو ایسی نہیں آج ہمارے اندر کہ جو کفر میں ہو اور ہمارے اندر نہ ہو۔ ہر طرف سے ہم اپنے آپ کو پیچھے کیے ہوئے ہیں۔ دیکھیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، بچے کی عمر سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس بچے نے آنکھ کھولتے ہی 3-4 سال کی عمر میں گھر میں اپنے سے بڑوں کو نماز پڑھتے دیکھا ہوگا تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، وہ خود بھی نمازی ہو جائے گا۔ اس کے لیے کوئی ایک سیٹ لائن نہیں کہ آج 7th برتھ ڈے ہے تو اس کے بعد اس کو نماز کا حکم دو، اور 9 ایئرس کا ہو جائے تو پھر اس کو مارنا شروع کر دو۔ یہ بات نہیں ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب گھر کے بڑے نماز پڑھتے ہیں تو بچے بھی پڑھتے ہیں۔ جس اہتمام سے بڑے پڑھیں گے نا، اسی سے بچے بھی پڑھیں گے۔ چینج ہمیشہ آہستہ آہستہ آتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ آپ جانمز بھی چاہتے ہیں تو بچے سب سے پہلے آ کے اس پہ نماز پڑھتے ہیں، کھڑے ہو کے ٹیڑھے میڑھے اونچے نیچے۔ جو آپ کریں گی، مائیں میک اپ کرنے کھڑی ہوتی ہیں، بچیاں کہتی ہیں ہمیں بھی لپسٹک لگائیں۔ ماں روٹی پکاتی ہے، بچے کہتے ہیں ہمیں بھی آٹا دو۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہی جواب ہے اس کا۔ ہاں 7 سال کی عمر تک بچے کا شعور شروع ہو چکا ہوتا ہے، تو اب اس کو بھی احساس دلا سکتے ہیں آپ کہ بھئی آپ بھی اب کوشش کریں، اور 9 سال پہ تو پھر شعور بڑا پختہ ہو چکا ہوتا ہے۔ تو اس میں ناروے کے رات دن اور پاکستان اور سعودی عرب کا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو بس جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے نہ کریں وہ آپ نہ کریں، جو آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے کریں وہ آپ کرنا شروع ہو جائیں۔ چلیے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔